ہم یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میری تقریر کا عنوان ہے میں کہوں کہ اس کی تمہید ہی نہیں، اس کا پورا نچوڑ اور اس کی اہمیت اور افادیت کا پورا معاملہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کسی توجیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ہمارا مقام یاد دلا دیا گیا ہے، اور جس طرح کے ماحول اور معاشرے اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں، انسانیت جس قسم کے مصائب میں گرفتار ہے، ان ساری چیزوں کا ایک مفصل بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں پورے طور پر ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں، کون سے مسائل و مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اور ان سارے مسائل و مشکلات یا بڑے بڑے مشکلات و حادثات کے لیے ہمیں کس قدر تیار ہونا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس طریقے سے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کی روشنی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب العزت والجلال نے پہلی آیت میں فرمایا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اگر تم زمانے کی بات کہتے ہو، وقت اور حالات کا جائزہ لیتے ہو، تو سارے کے سارے زمانے جو گزر چکے ہیں، ماضیہ کے قصے ہوں، قوم سالفہ کے حکایات ہوں، یا یہ کہ دنیا جہان کے جس خطے کے جس واقعے کو جس گھڑی میں فٹ کرنا چاہو، تو تم کو ایک ہی جواب یہ سارے حالات بتائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ والعصر، یہ سارے زمانے گواہ ہیں اس بات کے اوپر، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اپنے طور پر گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اور یہ زمانہ خواہ وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، یا انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو جناتوں کا زمانہ تھا، اور بڑے تجربے کی روشنی میں جنات نے، فرشتوں نے، سبوں نے مل کر کے گواہی دی تھی کہ اس روئے زمین پر جو آتا ہے وہ حالات اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ زمانہ اپنے آپ میں کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا، اور جو زمانے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے وہ گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے۔ اور کس طریقے کے گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے؟ ان الانسان لفی خسر، البتہ بے شک یقینی طور پر انسان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیں، سمود کے قوم کو دیکھیں، اور دنیا کے جتنے اقوام کو دیکھ جائیں، یہی پتہ چلے گا، زمانہ گواہی دے گا کہ سب گھاٹے میں رہے ہیں۔ کب؟ جب انسان نے زمانے کے حوالے اپنے آپ کو کیا، یا زمانے کے رخ پر اپنے آپ کو ویسے ہی ڈال دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے کہ آج جس زمانے میں تم ہو، اس وقت بھی اگر تم اسی ڈگر پر چل رہے ہو، تم بھی گھاٹے میں ہو، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور فرمایا کیا؟ اس گھاٹے سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، اس مصیبت سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے اپنا رشتہ اللہ رب العزت والجلال سے جوڑ لیا، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور یقین کے ساتھ اس شکتیشالی اور عظیم ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ بس صرف گھاٹے اور ٹوٹے سے وہی لوگ بچ سکیں گے۔ انہی کے لیے زمانہ گواہ بنے گا کہ وہ گھاٹے اور ٹوٹے میں نہیں ہے، صرف انہی کے لیے یہ چیز مقدر کی ہے۔ اور یہیں سے ابھی توحید پر اور توحید کے منافی عقیدے کے منافی چیزوں کی باتیں ہم نے سنی ہیں، تھوڑا سا ٹھہر کر کے وہی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال خالق و مالک ہے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رب العزت والجلال
کہ ہاں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. واللہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء. یہ پوری دنیا، اس کی ساری دولت، اس میں جس قدر منصب اور مقام اور مال و منال ہیں، یہ سب مل کر کے بھی اللہ رب العزت والجلال کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت رکھتے، اس کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت والجلال اپنے باغیوں کو اس نے اپنی اس زمین کے اندر ان ہواؤں اور فضاؤں میں بھیجا ہے، اس کے اندر ان کو ایک گھونٹ پانی نصیب کرا دینا اپنے نافرمانوں کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھتا، کبھی بھی نہیں دیتا. لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس میں چھوٹ دے دی ہے. اللہ رب العزت والجلال جو خالق ہے، مالک ہے، اور ہم پورے طور پر اس کو بھلا کر کے، اس سے الگ ہو کر کے، اس سے رشتہ توڑ کر کے ہم اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو اس دنیا سے اور اس دنیا کے اندر کچھ کسی بھی مسئلے سے تصور کر رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، یا اللہ رب العزت والجلال سے بغاوت کی کل سزا ہم کو اس دنیا میں مل رہی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت والجلال اپنے سے بغاوت کرنے والوں کو اس دنیا میں سزا نہیں دیتا. یہ دنیا کی سزا اس کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. یہ تو انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جب بہت زیادہ پاپ کیے، اللہ رب العزت والجلال سے زیادہ دور ہو گئے، تو تھوڑا سا دکھاتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. خواہ وہ فلسطین میں نظر آئے، خواہ گوانتاما میں نظر آئے، یا بڑے بڑے سونامی کی شکل میں برپا ہو، کسی بھی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ رب العزت والجلال کبھی کبھی یہ چیزیں ہم کو دکھا دیتا ہے، ورنہ اسی کا حکم ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بغاوت کا جو گناہ ہے، جو طوفان ہے، وہ بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العزت والجلال ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، ورنہ اس روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی باغی کو، کسی بھی نافرمان کو. اور بغاوت کیا ہے؟ ہم باغی قوموں کو، مشرک جن کا ذکر تھا، کافر جن کا ذکر ہے، قارون اور حامان جن کی بغاوت کے چرچے ہیں، وہ نہیں. ہم ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت والجلال کے بندے ہیں، جو ایمان لے آئے. اللہ رب العزت والجلال کیا چاہتا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا. ایک انسان ہمتن گوش ہو کر کے تقریر سن رہا ہے، دوسرا انسان ہے کہ پورے طور پر بے نیاز ہو کر کے تقریر کر رہا ہے، بول رہا ہے. بولنے کی قوت کہاں سے اور کون سی ذات فراہم کر رہی ہے؟ غافل ہے. اس عطا کرنے والے کو بھلا دیا ہے. اس کے جتن کرنے سے وہ یہی نہیں کہ مجبور ہے، بلکہ پورے طور پر اس سے غافل بھی ہے. سننے کی قوت کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کس طریقے سے عطا کر رہا ہے؟